بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم شریف اور دیگر حدیث کی کتب کے اندر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو مختلف روایات، دو مختلف مفاہیم اور دو مختلف واقعات پر مبنی موجود ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان دونوں روایات کو مکس کر کے ان کا ایک ہی مفہوم بنا کر عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس روایت کے اندر نماز کے اندر سلام پھیرتے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ دو روایات ہیں، ان کے پیچھے واقعات بھی مختلف ہیں، ان کا مفہوم بھی مختلف ہے، ان کے الفاظ بھی مختلف ہیں۔ ایک روایت کے اندر سلام کے وقت اشارہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور دوسری روایت کے اندر نماز کے اندر رفع الیدین کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ ان دونوں روایات کے مفاہیم بھی الگ ہیں، ان دونوں روایات کے الفاظ بھی الگ ہیں، اور ان دونوں روایات کے پیچھے واقعات بھی مختلف ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ جس روایت میں رفع الیدین کا ذکر ہے، جس روایت میں حضور علیہ السلام نے باقاعدہ رافعی ایدیکم کے الفاظ کہہ کر رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا، چاہے وہ حدیث کی جس مرضی کتاب کے اندر آ جائے، اس کے الفاظ ہوں گے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نماز ادا کر رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، ہم پر آپ داخل ہوئے، ہمارے پاس تشریف لائے، یعنی صحابہ الگ نماز پڑھ رہے تھے، حضور کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ صحابہ نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا۔ جس روایت کے اندر رفع الیدین کے الفاظ ہیں اس میں داخل علینا یا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ ضرور ہوں گے، اور جس روایت میں رفع الیدین کے الفاظ نہیں بلکہ اشارہ فی الصلاۃ کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام جس میں اشارہ کرنے سے منع فرما رہے ہیں، آپ وہ روایت جس مرضی حدیث کی کتاب کے اندر دیکھ لیں، اس میں الفاظ ہوں گے کہ کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام نے نماز کے اندر سلام پھیرتے وقت اشارہ کیا، ہاتھوں کے ساتھ اشارے کیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کرنے سے نماز کے اندر منع فرمایا۔ تو ایک فرق تو یہ آپ پر واضح ہو گیا کہ ان دونوں روایات کے پیچھے واقعات مختلف ہیں۔ جس روایت میں رفع الیدین کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ صحابہ الگ نماز ادا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، حضور نے ان کو دیکھا، وہ رفع الیدین کر رہے تھے، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور جس روایت میں نبی پاک علیہ السلام سلام پھیرتے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنے سے منع فرما رہے ہیں، اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ مقتدی بن کر نماز ادا کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے پھر نماز کے اندر اشارہ کرنے سے، سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کو ہلانے سے، اشارہ کرنے سے منع فرمایا۔ تو ایک فرق آپ پر یہ واضح ہو گیا۔ دوسرا فرق کہ جس روایت کے اندر رافعی ایدیکم کے الفاظ ہوں گے، چاہے جس مرضی کتاب کے اندر، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی حوالہ جات رکھتا ہوں، جس روایت کے اندر رفع الیدین سے منع کیا جا رہا ہے صرف اسی روایت کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ ہوں گے۔ جس روایت میں اشارہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہوگا، کسی بھی ایک روایت کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ اشارہ فی الصلاۃ سے منع کیا جا رہا ہو اور اس میں اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ ہوں۔ اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ صرف اس روایت میں آئیں گے جس میں رافعی ایدیکم کے الفاظ ہوں گے، یعنی جس روایت کے اندر حضور علیہ السلام رفع الیدین کرنے سے منع فرما رہے ہوں گے اس میں اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ بھی ہوں گے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہوں گے، اور جس روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام سلام پھیرتے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے سے منع فرما رہے ہوں گے اس میں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی نہیں ہوں گے، اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ دو فرق آپ اپنے مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ جو فرق ہے یہ آپ کو سکرین پر بھی دکھایا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ صحیح مسلم ہے، مسلم شریف کے اندر 430 اور 431 نمبر، ان دو روایات کو آپ دیکھیں۔ 430 نمبر کے اندر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں یہ رفع الیدین کرنے سے حضور علیہ السلام اس روایت میں منع فرما رہے ہیں۔ عن جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہو گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم رفع الیدین کر رہے ہو۔ اب اس روایت میں رفع الیدین کا ذکر ہے، کأنہا ذناب خیل شمس، گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ،
نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اب اس روایت کے الفاظ پر آپ غور کریں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ بھی ہیں۔ کس روایت میں؟ جس کے اندر رافعی ایدیکم کے الفاظ آ رہے ہیں، رفع الیدین کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس میں دو چیزیں آپ مد نظر رکھیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسکنوا فی الصلاۃ۔ اگلی روایت دیکھیں 431 نمبر، عن جابر بن سمرہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ روایت جو ہے یہ نماز کے اندر اشارہ کرنے سے منع کرنے والی ہے۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، قال کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ الگ نماز نہیں پڑھ رہے کہ حضور تشریف لائیں۔ جس میں رفع الیدین سے منع کیا جا رہا ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ پر تشریف لا رہے ہیں، اور جس میں نماز کے اندر اشارہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اس میں صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب اس روایت کے اندر الفاظ ہیں کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے تھے، یعنی نماز کے اندر جب نماز سے فارغ ہوتے وقت ہم سلام پھیرتے تھے، واشار بیدہ الی الجانبین، ہم جانبین دونوں طرف ہم ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا علامہ تؤمون، کیا ہو گیا کہ تم کیوں اشارہ کرتے ہو بھی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، کانا اذناب خیل شمسن، گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ تو اس روایت کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ بھی نہیں ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی نہیں ہے، اور اس روایت کے اندر واضح طور پر اشارہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، رفع الیدین کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح سنن ابی داود کو بھی آپ دیکھیں، سنن ابی داود کے اندر یہ دونوں روایات موجود ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سب سے پہلے 1000 نمبر روایت نمبر 1000، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم پر داخل ہوئے، یعنی ہمارے پاس تشریف لائے۔ صحابہ الگ نماز پڑھ رہے تھے، حضور کے پیچھے نماز نہیں ادا کر رہے تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور تشریف لائے، والناس رافعوا ایدیہم، اور لوگ رفع الیدین کر رہے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے پاس تشریف لا رہے ہیں اور اس میں رفع الیدین کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأن اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ اب جس روایت میں رفع الیدین کا ذکر ہے اس میں داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، اسکنوا فی الصلاۃ کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح اس پیچھے چلیں، دو روایات پیچھے، 998 نمبر روایت جس میں نماز کے اندر اشارہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کنا اذا صلینا خلف رسول اللہ، ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ اب پیچھے نماز ادا کرنے والی روایت کون سی ہے؟ جس میں نماز کے اندر اشارہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ فسلم احدنا اشار بیدہ من عن یمینہ ومن عن یسارہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سلام پھیرتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک شخص کیا کرتا تھا؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ دائیں اور بائیں جانب اشارہ کیا کرتا تھا۔ فلما صلی، جب نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا فرما لی، قال ما بال احدکم یومی بیدہ، تم میں سے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، کأن اذناب خیل شمس، گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دم میں ہیں۔ اب اس روایت کے اندر یہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ دخل علینا یا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس روایت کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو مختلف روایات ہیں، ان کے دو مختلف مفاہیم ہیں، ان کے پیچھے دو مختلف واقعات ہیں۔ جو لوگ ان دونوں روایات کو آپس میں مکس کرتے ہیں، دونوں روایات کے اندر ان تین قسم کا فرق معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اس بات کو چھپاتے ہیں تو وہ روایات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ بھی ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہیں، اور اسی روایت کے اندر مالی اراکم رافعی ایدیکم کے الفاظ بھی ہیں۔ یعنی رفع الیدین کرنے والی روایات کے اندر تین قسم کے الفاظ ایسے ہیں جو دیگر روایات کے اندر موجود نہیں ہیں۔ دخل علینا بھی موجود نہیں، مالی اراکم رافعی ایدیکم بھی موجود نہیں، اسکنوا فی الصلاۃ بھی موجود نہیں۔ تین قسم کا فرق دونوں روایات کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے باوجود دونوں کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ سنن نسائی کو دیکھیں، سنن نسائی کے اندر صفحہ نمبر 176 پر یہ دونوں روایات موجود ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنن نسائی ہے، میرے پاس یہ چھاپا ہے، اور یہ قدیمی کتب خانے کی یہ کتاب ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 176 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی روایت دیکھیں، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ونحن یعنی رافعوا ایدینا، ہم اپنے نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے تھے، فی الصلاۃ، فقال ما بالہم
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इनको क्या हो गया है, राफिईन अयदीहिम फी सलाह, कि नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन कर रहे हैं, कान्ना अज़नाबुल खैलिल शुम्सी उस्कुनु फी सलाह। अब इस रिवायत के अंदर भी खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज भी हैं, राफिई अयदीकुम के अल्फाज भी हैं, राफिईन अयदीहिम के अल्फाज भी हैं, उस्कुनु फी सलात के अल्फाज भी हैं। ये तीन फर्क मौजूद हैं। इससे अगली रिवायत देखें, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला की, हज़रत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कुन्ना नुसल्ली खल्फन नबी। अब इसके पीछे वाकया मुख्तलिफ है, जिसमें रफ़ुल यदैन करने से मना किया जा रहा है उसका वाकया मुख्तलिफ है, और जिसमें नमाज के अंदर इशारा करने से मना किया जा रहा है उसका वाकया भी मुख्तलिफ है। अब जिसमें नमाज के अंदर इशारा करने से मना किया जा रहा है, हज़रत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कुन्ना नुसल्ली खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुजूर अलैहि सलाम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे, व नुसल्लिमु बिअयदीना, हम सलाम फेरते थे अपने हाथों के साथ, यानी इशारा किया करते थे। फ़क़ाला मा बालु हाउलाई, इन लोगों को क्या हुआ, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया इनको क्या हो गया है, युसल्लिमूना बिअयदीहिम। अब इसमें राफिऊना के अल्फाज नहीं है, युसल्लिमूना के अल्फाज हैं, बिअयदीहिम कान्ना ज़नाबु खैलिन शुम्सिन, इसके अंदर अब उस्कुनु फी सलात के अल्फाज नहीं है। यानी ये तीन फर्क मौजूद हैं हर किताब के अंदर। जिस किताब के अंदर भी हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला की ये दोनों रिवायात आ रही हैं, दोनों रिवायात के अंदर तीन किस्म का फर्क पाया जाता है। अगर कोई शख्स फिर भी इन दोनों रिवायात के अंदर फर्क को जानने के बावजूद मिक्स करके पेश करता है, तो वो शरीयत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के साथ ज्यादती कर रहा है। इसी तरह मुस्नद अहमद इब्न हंबल को भी हम देख लेते हैं। मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर रिवायत नंबर 20,853 को देखें, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, दाखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मस्जिदा, हुजूर मस्जिद में दाखिल हुए, वक़द रफ़अू अयदियहुम, और सहाबा रफ़ुल यदैन कर रहे थे। फ़क़ाला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़द रफ़अूहा कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्सिन उस्कुनु फ़िस सलाह। अब इस मुस्नद अहमद इब्न हंबल की 20,853 नंबर रिवायत के अंदर भी तीन किस्म का फर्क पाया जा रहा है। दाखिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद, हुजूर मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं और सहाबा रफ़ुल यदैन कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं ये ऐसे रफ़ुल यदैन कर रहे हैं गोया के सरकश घोड़ों की दुम में है। उस्कुनु फ़िस सलाह, रफ़ुल यदैन का जिक्र भी आ गया, उस्कुनु फ़िस सलात का जिक्र भी आ गया, दाखिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मस्जिद का जिक्र भी आ गया। इसी तरह 20,860 नंबर को भी देखें, हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और रिवायत आ रही है, उसके अल्फाज भी देखें, खरज अलैना। अब ये भी रफ़ुल यदैन से मना करने वाली रिवायत है। खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन फ़क़ाला माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम कान्ना अज़नाबु खैलिन शुम्सिन उस्कुनु फ़िस सलाह। वही अल्फाज हैं, खरज अलैना, इसके खरज अलैना के अल्फाज भी आ गए, राफ़ी अयदीकुम के अल्फाज भी आ गए, उस्कुनु फ़िस सलात के अल्फाज भी आ गए। ये तीन किस्म का जो फ़र्क है ये मैं आपके सामने वाज़े कर रहा हूँ। इसी तरह आगे चलें, अगली रिवायत के अंदर 20,868 नंबर जो रिवायत है उसके अंदर कौन से अल्फाज हैं। अब ये सलाम फेरते वक्त इशारा करने से मना करने वाली रिवायत है। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कुन्ना नक़ूलु खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खरज अलैना के अल्फाज नहीं है, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद के अल्फाज नहीं है, बल्कि क्या है, कुन्ना नक़ूलु खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लमना अस्सलामु अलैकुम युशीरु अहदुना बियदिही अन यमीनिही व अन शिमालिही। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे, हम में से जब कोई शख्स सलाम फिरता था तो क्या कहता था, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम भी कहता था, युशीरु अहदुना बियदिही अन यमीनिही व अन शिमालिही, दाएं बाएं जानिब अपने हाथों के साथ इशारा भी किया करता था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा बालुल लज़ीना यरमूना बिअयदीहिम। अब इसके अंदर राफ़िई अयदीहिम के अल्फाज नहीं है, बल्कि यरमूना के लोगों को क्या हो गया कि अपने हाथों को फेंकते हैं, यानी हाथों के साथ इशारा करते हैं फ़िस सलाह नमाज के अंदर, कान्ना अज़नाबु खैलिन शुम्सिन, कान्ना अज़नाबुल खैलिल शुम्स, गोया के सरकश घोड़े की दुमें। अब देखें इस रिवायत के अंदर क्या है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे होते थे, इसके अंदर रफ़ुल यदैन का जिक्र भी नहीं है और इसके अंदर उस्कुनु फ़िस सलात का जिक्र भी नहीं है, जिस रिवायत के अंदर नमाज के अंदर इशारा करने से मना किया जा रहा है। आगे चलें, एक और मिसाल, आखिरी मिसाल आप ये भी देख लें, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही ये रिवायत है, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर 20,925 नंबर। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं दाखिल अलैना। अब देखें ये रफ़ुल यदैन वाली रिवायत है, हुजूर हम पर दाखिल हुए, हमारे पास तशरीफ लाए, व नहनु राफ़िऊ अयदीना फ़िस सलाह, और हम नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन कर रहे थे। फ़क़ाला माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्सिन उस्कुनु फ़िस सलाह। अब वही तीन फर्क आ रहे हैं कि दाखिल अलैना का फर्क भी है और इसके अंदर राफ़िऊ अयदीना के अल्फाज भी हैं, रफ़ुल यदैन के अल्फाज भी हैं, उस्कुनु फ़िस सलात के अल्फाज भी हैं। अगली रिवायत में देखें 20,926 नंबर रिवायत में हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कुन्ना इज़ा सल्लैना खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये फर्क आ गया, रफ़ुल यदैन वाली रिवायत के अंदर क्या था, दाखिल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसके अंदर नमाज के अंदर इशारा करने से मना किया जा रहा है उसके अल्फाज हैं कुन्ना इज़ा सल्लैना खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सहाबा अलग नमाज नहीं पढ़ रहे, हुजूर के पीछे ही पढ़ रहे हैं और इसके अंदर रफ़ुल यदैन के अल्फाज नहीं है। अशारा अहदुना इला अखीही
من عن یمینہ ومن عن شمالہ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا فرما لی، قال ما بال احدکم یفعل ھذا کانھا اذناب خیل شمس، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسے ایسے کرتے ہو گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ اب اس کے اندر رفع الیدین کا ذکر بھی نہیں ہے، صحابہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ تو آپ کے سامنے الحمدللہ ان دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو مختلف روایات ہیں، ان کے پیچھے واقعات بھی مختلف ہیں، ان کے مفاہیم بھی مختلف ہیں، اور ان روایات کے الفاظ بھی مختلف ہیں۔ ان تین قسم کا فرق ان دو روایات کے اندر پایا جاتا ہے، تو بحمدہ تعالی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں کا مفہوم بھی الگ ہے، دونوں کے پیچھے واقعات بھی الگ ہیں، اور دونوں کے الفاظ بھی الگ ہیں۔ ایک روایت میں نماز کے اندر رفع الیدین کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور دوسری روایت کے اندر نماز کے اندر ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔